اچھا، یوں اکثر و بیشتر ہم آپ کو ایسی سٹوریز، ایسے انڈیویجولز کی سٹوریز لے کر آتے ہیں آپ کے سامنے جنہوں نے کوئی نہ کوئی زبردست کام کیا ہوتا ہے. انسانیت کی خدمت بڑا کام ہے اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ریئر یہ ہو گیا ہے، لیکن پاکستان میں ایسے لوگ بستے ہیں اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی اس وقت بہت ضرورت ہے. اور اس فیلڈ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو میں خراج تحسین اس حوالے سے پیش کروں گی کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ اسے ریالٹی نہیں سمجھتے ہیں. ایون کہ آپ سمجھے ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر بھی اس کو ایکسیپٹ ابھی تک نہیں کرتے. تو پاکستان کی ایک باہمت بیٹی نے عالمی اعزاز اپنے نام کر لیا ہے. صوبہ سندھ سے ان کا تعلق ہے. مڈ وائف اینڈ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ نیہا منکانی، ان کو عالمی جریدہ ہے جی ٹائم میگزین، ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ، اپنی سالانہ فہرست میں ٹائم 100 کلائمیٹ 2025 یعنی کہ وہ 162 لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے سوچیں کتنا، ورنہ ہم سنتے ہیں جی 500-300 لوگوں میں، 100 لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. بگ اچیومنٹ. اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ یہ واحد پاکستانی خاتون ہیں جو دنیا کے بااثر ترین افراد میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی. موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے متاثرہ خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں انہیں ڈیفینڈر کے طور پر اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے. ایک دہائی قبل جو نیہا ہیں، ان کا فلاحی منصوبہ ایک چھوٹی سی کوشش کے طور پر شروع کیا گیا اور آج ایک منظم تحریک بن چکا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساحلی موسمیاتی خطرات سے متاثرہ علاقوں میں خواتین اور بچوں کو صحت کی بنیادی اور زندگی بچانے والی سہولیات یہ فراہم کر رہی ہیں اور ان کا کام جاری و ساری ہے خدمت انسانیت کے لیے. ہاں، اور یہ جو منصوبہ ہے تھوڑا سا اس کا بتا دیتے ہیں، جس کے تحت کراچی کے قریب بابا آئی لینڈ میں کلینک اور ایمبولینس بوٹ سروس بھی چلائی جا رہی ہے. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ نیہا کی اس کہتے ہیں نا کاوشوں کو سراہا گیا. اس سے پہلے بھی وہ 162 خواتین کی فہرست میں شامل ہو چکی ہیں. تو ہم سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کلائمیٹ اینڈ میٹرین ہیلتھ ایکٹیوسٹ نیہا منکانی صاحبہ. تھینک یو سو مچ نیہا، بہت شکریہ اور آپ کو مبارکباد ہو. لیکن سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو 100 کلائمیٹ 2025 کی جو فہرست ہے، ایسی کیا اچیومنٹ ہے جس کو ایکنالج کر کے آپ کو اس میں جگہ ملی ہے؟ السلام علیکم. تھینک یو سو مچ، آپ لوگ نے مجھے بلایا ٹو شیئر دس اچیومنٹ اور میرے کام کے بارے میں. تو میں آپ کو بتاتے چلوں دیٹ بیسکلی جیسے آپ نے کہا ماما بیبی فنڈ ہے جو ادارہ جو میں نے اسٹارٹ کیا تھا 10 ایئرس پہلے، اور اوور دی ایئرز ماما بیبی فنڈ کا بہت سارا کام کلائمیٹ چینج میں رہا ہے. سو دو چیزیں ہیں مینلی. 2022 میں جو فلڈس ہوئے تھے سندھ میں، اس میں ہمارا بہت بڑا رول تھا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کلائمیٹ ڈیزاسٹرز بہت فریکوینٹ ہو گئے. فلڈز ابھی بھی ہوئے تھے لاسٹ ایئر، ایکچولی دس ایئر اینڈ لاسٹ ایئر. اینڈ 2022 میں جو فلڈز ہوئے تھے سندھ میں، اس میں ماما بیبی فنڈ کی ٹیم اینڈ مائی سیلف اور ایک اور مڈ وائف تھی، ہم نے 23 ڈفرینٹ لوکیشنز پہ میٹرنل ہیلتھ کے کیمپس لگائے. اینڈ پریگننٹ عورتیں، جو بچے تھے پریگننٹ عورتیں تھے، وی ریچڈ اراؤنڈ 15,000 پریگننٹ ویمن اینڈ بیبیز ان دس ٹائم. سو چاہے ان کو ڈلیوریز کی ضرورت تھی، اینٹی نیٹل کیئر کی ضرورت تھی، سیف برتھ کٹس کی ضرورت تھی، نیوٹریشنل سروسز، یہ ہم نے پورے سندھ اور بلوچستان میں یہ سروس دیا. اس کے بعد جو میری کلینک ہے جو آپ نے کہا جزیروں پہ ہے، سو بیسکلی بابا آئلینڈ پہ ہماری کلینک ہے، اور جو سارے کوسٹل ایریاز ہے وہ سینڈس پہ، ہاکس پہ، 3 اور جزیرے، ساری عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں فور میٹرنل ہیلتھ سروسز. یہ اراؤنڈ 50,000 to 70,000 لوگوں کی پاپولیشن ہے، اور ان کے پاس کوئی میٹرنل ہیلتھ کی کلینک نہیں ہے جہاں یہ ڈلیوریز کے لیے جا سکتے ہیں. تو جب میری کلینک اس جگہ پہ پہنچی، سو آئی واز دا فرسٹ پرسن ہو واز پرووائڈنگ دس سروس ٹو 50,000 سے لے کے 70,000 لوگوں کے پاپولیشن کی آبادی پہ. اور یہ جو کمیونٹی ہے یہ بہت کلائمیٹ افیکٹڈ کمیونٹی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کوسٹ ہے وہ بہت چینج ہو گیا ہے. یہ پوری پاپولیشن ماہی گیر پاپولیشن ہے، سو فشنگ کمیونٹی ہے. کیونکہ انوائرمنٹ چینج ہو گیا ہے ہیٹنگ کی وجہ سے، لائک انکریزڈ ہیٹ، اوور فشنگ ہو گئی ہے، ہماری جو آلودگی ہے انوائرمنٹ میں، وہ ساری چیزیں، رائزنگ سی لیولز، ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کے جو سورس آف لائیولیہڈ ہے جو فشنگ ہے وہ بھی بہت کم ہو گیا ہے. ان کے گھروں میں بھی پانی آ گیا ہے. ایکسیسو ہیٹ کی وجہ سے عورتوں کا ہیلتھ بھی بہت افیکٹ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہیٹ کی وجہ سے پریگننٹ عورتیں بہت متاثر ہوتی ہے. دے آر ہیونگ انکریزڈ ایپیسوڈز آف بلڈ پریشر، ان کے بچوں میں ایشوز آ رہے ہیں. سیم ود انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن، جیسے ہم دیکھتے ہیں اسموگ ہوتا ہے. ہم انوائرمنٹ جو ہمارا
پولوشن ہے اس کی وجہ سے جو بچوں کے ایشوز آتے ہیں وہ ساری چیزیں ان کی ہیلتھ ڈیفینیٹلی بہت چینج ہو گئی ہے ان آل آف دس ٹائم. اور ماما بیبی فنڈ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں. جو عورتوں کے پاس اب کھانا نہیں ہے ان ایریاز میں, ہم نیوٹریشنل پروگرامس بھی کرتے ہیں, ہم فری ڈیلیوریز کرتے ہیں, فری نیونیٹل کیئر. ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نیو بورن. اٹ سیمز لائک کہ یور جاب از ناٹ اے پیس آف کیک اینڈ مچ تھینکس ٹو یو کہ آپ خواتین کی میٹرنل ہیلتھ پر کام کریں. جب آپ ساحلی علاقوں کی بات کرتی ہیں تو ساحلی علاقوں میں کن چیلنجز کا, کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سو یہ ون آف دا بگیسٹ تھنگ از کہ ساحلی علاقے, ون آف دا بگیسٹ تھنگز از کہ کوئی ایکسیس نہیں ہے یہاں پہ. سو عورتیں جو تھیں یہ مینلی جو ہم 4 جزیروں کو کیٹر کرتے ہیں, ایک ہے بابا آئلینڈ, بھٹ, صالح آباد ہے اور شمس پیر. اینڈ یہ بہت مطلب ان کے بالکل کراچی کے پارٹ ہی کہتے ہیں, مطلب 15-20 منٹس کا بوٹ رائڈ ہے. شمس پیر از 45 منٹس ہوئے, بٹ ان کے پاس کوئی سروسز نہیں ہے. دے ہیو نو ایکسیس ٹو سروسز. تو جو عورتیں تھیں, لاٹ آف ویمن جو اب ہمارے پاس آتے ہیں, اس ٹائم پہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی, ان کے بچے گھر میں ہوتے تھے وتھ نو سپورٹ ایٹ آل. اوبیسلی ایمرجنسیز ہوتی ہے تو کوئی جگہ نہیں ہے جانے کے لیے, اور نہ, اور آپ کو پتہ ہے یہاں پرائیویٹ کیئر بھی بہت ایکسپینسو ہے, تو اگر پے بھی کرنا ہے تو اس کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. سو دے ہیڈ نو پلیس ٹو گو. تو یہ بہت ان کے لیے بیسکلی انٹائر کمیونٹی کے پاس کوئی سروسز نہیں تھے. اور دوسرا, جیسے میں نے کہا, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ان کی جو ہیلتھ آؤٹ کمز ہیں وہ بہت چینج ہو گئے اوور دا ایئرس. ہم خود اپنے ٹائم میں, جہاں 5 سال ہم اس آئیلینڈس کو سرو کر رہے ہیں, ہم نے خود دیکھا ہے چیزیں چینج ہوتے ہوئے. اچھا نہیں, ایک چیز بتائیے گا, ظاہر ہے آپ بڑا زبردست کام کر رہی ہیں, لیکن آپ ایز اے مینٹور بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں. یہاں جو مقامی خواتین ہیں, کیا ان کو یہ نالج فراہم کی جا سکتی ہے یا ان کو یہ اویئرنیس دی جا سکتی ہے کہ وہ خود بھی اپنے طور پر کردار ادا کر سکیں؟ اور ظاہر ہے کہتے ہیں نا, آپ ایجوکیٹ کریں تو پھر وہ ایجوکیشن کا سلسلہ پھر آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, تھینک یو, دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن. آئی تھنک سب سے یہ چیز میں بھی ہمیشہ ایڈریس کرتی ہوں کہ جب تک لوگوں کو پتہ نہیں ہو کہ وہ کہ کیا ایشوز ہے, اور دوسرا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ ہو نہیں سکتا. تو ہمارا جو ادارہ ہے وہ بہت فوکس کرتا ہے آن ایجوکیشن, بوتھ مڈ وائفس کے لیے بھی. سو وی ہیو مڈ ویفری اسکالرشپس ایٹ لیڈی ڈفرن ہاسپٹل. ہم دوسرے مڈ وائفس کے لیے بھی ہم ٹریننگ کورسز کرتے ہیں آن کلائمیٹ چینج, آن میٹرنل ہیلتھ, آن ایمرجنسی سپورٹ. بٹ جو ہماری کمیونٹی میں جو عورتیں آتی ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اباؤٹ کلائمیٹ چینج, بیکاز ان کی کمیونٹی کا اتنا بڑا پارٹ ہے یہ. دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ پہلی چیز کہ وہ کیا کر سکتے ہیں خود, اور ایون جو کمیونٹی کی عورتیں وہ کیا کر سکتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے لیے, اپنے ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہو آپ اس پہ ایکٹ نہیں کر سکتے. سو دس از ریئلی اے بگ امپورٹنٹ پارٹ آف اٹ. Lovely. Best of luck for your future endeavors, Neha, and thank you for doing what you are doing.